بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج سے اخلاقیات پر گفتگو یعنی مکالمے کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جس میں مقصد یہ ہے کہ ہم اخلاقیات کے بارے میں ایک ایسا مکالمہ ڈائیلاگ کریں جس میں جو لوگ بھی اس میں شریک ہوں وہ سب اپنا ان پٹ دیں، تاکہ ہم مل جل کر اپنے گفتگو، اپنے بیک گراؤنڈ، پس منظر، اپنے ایکسپیرینسز کی روشنی میں اس اہم موضوع اور اس سے نکلنے والے بہت سے موضوعات کو مزید واضح طور پر سمجھ سکیں اور ایک دوسرے سے سیکھ سکیں۔ اخلاقیات پر گفتگو کی اہمیت یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے، اللہ کا دین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ملا، اس کی تعلیمات پر اگر ہم غور کریں تو اس کے تین حصے بنتے ہیں۔ اس کا ایک حصہ ایمانیات پر مبنی ہے، ایک حصہ شریعت پر مبنی ہے، اور ایک بڑا حصہ اخلاقیات پر مبنی ہے۔ بائی دا وے، یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ کوئی 20 منٹ میں کروں گا، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ بھی اپنے خیالات سے ہمیں ہیلپ کریں، مستفید کریں۔ یہ جو تین حصے ہیں دین کے، یہ تینوں ہی اصل میں اخلاقیات پر مبنی۔ یہ بات میں اپنی پچھلی ایک پریزنٹیشن میں واضح کر چکا ہوں۔ ایمانیات اصل میں اخلاقیات کے بارے میں کچھ پیدا ہونے والے سوالات کا جواب ہے۔ ایمانیات اخلاقیات کو جسٹیفائی ان کو ٹیبل پہ اگر ابھی رکھ دو تو بہتر ہے۔ ہمارے اندر یہ اخلاقیات کیوں ہیں؟ میں نے فیصلہ کیا نہیں، یہ اس لیے ہیں کہ اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے، اس وجہ سے وہی ایک اللہ ہے کہ جس نے ہمارے اندر کے انسان کو ڈیزائن کیا اور ہم کو ایک ہی اخلاقیات کی صورت کا ڈیزائن عنایت فرمایا۔ اخلاقیات دنیا میں انسان کو جس امتحان میں ڈالتی ہیں اس کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا۔ یہ اخلاقیات کا ایمانیات کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور دوسرا تعلق یہ ہے کہ قرآن سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایمان اسی کو نصیب ہوگا جس کے اخلاق ہیں، اور جس کے اخلاق نہیں ہیں اس کو ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اخلاقیات خود تو ظاہر ہے کہ میں نے گزارش کی کہ دین کا اصل موضوع ہے، اس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ شریعت ہے۔ شریعت اصل میں ان احکام کا نام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح اور دو ٹوک بیان کیے ہیں ان معاملات میں کہ جو ہیں تو اخلاقیات پر مبنی، لیکن ان کے بارے میں انسان کچھ غیر واضح ہوتا ہے، کچھ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس میں کچھ کنفیوژن، کچھ ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ربا ہے۔ اب کاروبار میں اخلاقیات کی ایک لمبی فہرست ہے جس کو سب مانتے ہیں کہ ان کو فالو کرنا ضروری ہے، لیکن ربا کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کے ہوتے ہوئے اپنے شریعت کے فیصلے کو بیان کیا کہ یہ غلط ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اخلاقیات پر ہم گفتگو کریں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اخلاقیات اصل میں اگرچہ کہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے،
اور اس وجہ سے واضح ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو بھول جاتے ہیں۔ ان کو بھولنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر اخلاقیات کے علاوہ خواہشات بھی رکھتا ہے، انانیت بھی رکھتا ہے، انسان دنیا میں مصروف بھی ہوتا ہے، انسان کو ضرورتیں بھی لاحق ہوتی ہیں، انسان لالچ میں آ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سی وجوہات ہیں ایسی کہ جو انسان کو اخلاقیات سے دور کر دیتی ہیں۔ تو دنیا کا امتحان چونکہ ہے ہی ایک امتحان، اور وہ اخلاقیات کا امتحان ہے، تو قدم قدم پر ایسے انسان کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں، انسان کو ایسی سچویشنز کو فیس کرنا پڑتا ہے جس میں انسان جاننے کے باوجود کہ کیا چیز اخلاق کے مطابق ہے، کیا اس کے خلاف ہے، وہ بد اخلاقی کرتا ہے۔ وی نیڈ ٹو ڈسکس، ہمیں اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، اس کی یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن ایک یاد دہانی۔ یاد دہانی تو اسی چیز کی ہو سکتی ہے نا کہ جو آپ پہلے سے جانتے ہیں، اور اخلاقیات ہم جانتے ہیں۔ اخلاقیات کے عمل میں، اخلاقیات کو آپ کہیے کہ امپلیمنٹ کرنے، ایکچولائز کرنے میں کیا چیزیں ہیں جو رکاوٹیں بنتی ہیں؟ میں نے گزارش کی، ہماری خواہشات ہیں، انسان کے اندر کی لالچ ہے، ہمارے تعلقات ہیں، ہم لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو oblige کرنا چاہتے ہیں، اور which is کوئی اس میں برائی بھی نہیں ہے، there's nothing wrong with it۔ لیکن اس کے بعض ایسے پہلو ہوتے ہیں جس میں کسی ایک کو خوش کرنے کے لیے آپ غلط کام کرنے لگتے ہیں، بد اخلاقی کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ رکاوٹیں بھی ہیں جو زیر بحث آنی چاہیے، تاکہ جب ہم اخلاقیات کے معاملے میں گفتگو کریں تو ہم جانیں کہ کیا رکاوٹیں، آبسٹیکلز ہیں، ان کو دور کر سکیں۔ قرآن مجید نے کئی جگہوں پر اخلاقیات کو بیان کیا ہے، مگر ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے تمام اخلاقیات کو سمرائز کر دیا ہے۔ اس میں 10 ایسے اصول یا اخلاقی تقاضے، ایکسپیکٹیشنز بیان کی ہیں کہ جن کو اگر آپ سمجھ لیں تو پھر ان سے جو نتیجے نکلتے ہیں، ان کی جو کورولریز ہیں، وہ سمجھ لیں تو آپ سمجھیں کہ پورا اخلاق کا نظام وہ سمجھ میں آنے لگے گا۔ آبویسلی آپس میں ہمارے اختلاف ہو سکتا ہے کہ فلاں چیز فلاں اصول سے نکلتی ہے یا نہیں نکلتی، مگر یہ مقام ہے سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 17، جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کی آیات نمبر 22 سے لے کے 39 تک۔ اخلاقیات کا دائرہ کار یہی ہے کہ دوسروں کے معاملے میں جو آپ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں، آپ ان کو اچھے طریقے سے نبھائیں، ان کو صحیح طریقے سے ان کا لحاظ رکھیں، خیال رکھیں۔ تو میں اختصار کے ساتھ میں ان کو بیان کر دیتا ہوں، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ میں 10 کی گنتی پوری کر سکوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، کسی اور کو پکارا نہیں جائے۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، والدین کے ساتھ بد سلوکی نہیں کی جائے گی۔ نمبر 3، ان کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں ان کے بھی کام آیا جائے گا، اگر ہو سکے گا ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں گی، اور جو مال ہمارے پاس ہے اپنی ضرورت کے علاوہ وہ غریب رشتہ داروں اور اسی طرح سے معاشرے میں اور ضرورت مند لوگوں پر خرچ کیا جائے گا۔
زنا کے قریب بھی نہیں آیا جائے گا، کسی انسان کو قتل نہیں کیا جائے گا، یتیم کے مال کو محفوظ رکھا جائے گا، اس کے اندر گڑبڑ نہیں کی جائے گی، ناپ اور تول میں کمی بیشی نہیں کی جائے گی، وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کیا جائے، ان معاملات کے پیچھے نہیں پڑا جائے گا کہ جن کا ہم سے کوئی سروکار نہیں، جو ہمارے لیے کوئی ڈائریکٹلی ریلیونٹ نہیں، اور تکبر نہیں کیا جائے گا۔ سو یہ 10 نکات بنتے ہیں۔ میں نے جیسے گزارش کی کہ ایسا لگتا ہے کہ باقی جو کچھ بھی ہے وہ ان میں سے کسی ایک کی فرع ہے، اس کا نتیجہ ہے، تو یہ بھی سامنے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص دنیا میں کامیاب ہے، یعنی اللہ کی نگاہ میں، وہ شخص ہے کہ جس کا تزکیہ ہو، اور تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے آگے جو رکاوٹیں ہیں اخلاقیات کی امپلیمنٹیشن میں، ان کو دور کیا جائے، یعنی اپنے آپ کو پاک کیا جائے، ان برائیوں سے، آلائشوں سے، گندگیوں سے جو اخلاقی زندگی کے راستے میں رکاوٹ بن گئی، اور اس کے نتیجے میں انسان وہ پاکیزگی اور وہ تزکیہ پاتا ہے کہ جس سے وہ پھر اللہ کے ہاں کامیابی اور جنت کا مستحق بنے گا۔ ہم مسلمانوں کے لیے جو ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہم یہ جانیں کہ یہ ہمارا اخلاقی وجود ہی ہے جو دوسروں کے لیے ہمارے دین کے پیغام کو سنجیدگی سے لینے کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا پیغام ہے، تو یہ ہماری ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کے ایسے نمائندے بنے کہ ہم لوگوں کو اس کے قریب لانے کا ذریعہ بنے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم بااخلاق لوگ بنے۔ یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان نشستوں میں اخلاقیات پر گفتگو کریں گے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈسکشن کریں کہ اخلاقیات، اور کوشش یہی ہوگی کہ ایک ایک موضوع کو لے کے اس کے جو مختلف پہلو بنتے ہیں، اس کی جو ڈفرنٹ شکلیں ہیں، پاسبلٹیز ہیں، ان کو ہم زیر بحث لائیں، اور یہ دیکھیں کہ اخلاق کا دائرہ کار کہاں تک جاتا ہے، اور بد اخلاقی کیسے کیسے ہوتی ہے۔ بہت ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، ریئلائزیشن ہی نہیں ہوتی، اور یہ بھی ایک بڑی پریشانی کی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسرے انسان پریشان ہو رہے ہیں، اور آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے، اور اگر ہے تو آپ کے اندر اس کے لیے کچھ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن کو کہ زیر بحث آنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی کچھ اپنا ان پٹ دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں اکثر و بیشتر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ نے اگر کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے، یا کسی نے آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے، تو
وقت کی پابندی کی جائے. ایک تو یہ ہے نا کہ انسان سے کوتاہی ہو جائے، وہ بھی ایک بہت بری بات ہے. ہمارے یہاں صورتحال کی کس کا احساس بھی نہیں. بہت خطرناک بات، بہت خطرناک بات. شاید اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں سیریس ہوں اور اس پر سیریسلی ہم گفتگو کریں. میری تمہیدی گفتگو تو ختم ہو گئی، تو اب میں چاہوں گا کہ ہم سب اس گفتگو میں شریک ہوں، اور میں انوائٹ کروں گا صدیقہ صاحبہ کو کہ وہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ اپنی بات بیان فرمائیں. Assalamu alaikum. Thank you so much, Dr. Khalid Zahid. That was really, really nice. اور آپ نے جو آخری بات ابھی کی کہ جو ہم ٹائم کمٹمنٹ کا اتنا خیال نہیں رکھتے اور اس کا جو احساس ہوتا ہے وہ بھی نہیں رہتا. میں آپ سے ڈاکٹر سوال کرنے لگی ہوں، شاید آپ سمجھیں کہ ریٹوریکل سوال ہے، لیکن یہ ایکچولی ایک سوال مجھے کافی عرصے سے تنگ کر رہا ہے. جب میں نے آپ سے یہ بات کرنی شروع کی تھی، ہم نے اسی بات سے آغاز کیا تھا کہ جب ہم یہاں رہتے ہیں ایک نان مسلم کنٹری میں، اور ہم جب لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ احساس بھی کرتے ہیں، وہ ٹائم کمٹمنٹ کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور وہ اسلام فالو نہیں کرتے، وہ مسلم نہیں ہے، تو یہ جو پھر ہماری نیکسٹ جنریشن ہے، خاص طور پہ جو جین زی آج کل جو ہے، جو ابھی اسکولز اور کالجز میں پڑھتی ہے، وہ پھر ہم سے یہ سوال کرتی ہے کہ ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ ہمارے مذہب میں اخلاق 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 اینڈ لائک وہ لیکن ہم اس کو اپلائی ہوتا ہوا تو دیکھتے ہی نہیں اپنے ارد گرد. لوگ لیٹ آتے ہیں، اور پھر لوگ چلے لیٹ آ گئے، لیکن پھر لوگ اس کا دے ڈونٹ ایکسکیوز دیم سیلوز کہ وہ لیٹ پہنچے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ لیٹ پہنچ کے وہ یہ نہیں احساس کرتے کہ پہلے ایک کانورسیشن وہاں ہو رہی ہے جس میں ہم مطلب کب بولنا ہے. ٹائم ہر طرح سے ایک ٹائم ہوتا ہے نا. ایک تو ٹائم ہوتا ہے لیٹ پہنچنا، پھر ٹائم ہوتا ہے صحیح مناسب ٹائم دیکھ کے ایکسکیوز کرنا. تو یہ کیوں ہے ایسے؟ مطلب جو جس مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں وہ تو اٹس ون تھنگ. یہ آپ نے مجھ سے سوال کر دیا. میں چاہوں گا کہ اور پارٹیسپینٹس بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں، لیکن میرے سوال کا جواب خطرناک ہے. بات یہ ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، بس ہمیں اصل میں مسلمان بننا ہے. میرا نام مسلمانوں کا سا ہے، ٹھیک ہے، میں کچھ ریچولز کو ادا کرتا ہوں. آبویسلی جو میرا کلچر ہے اس میں بہت سارے اسلامی احکام اور ان کی مینیفیسٹیشنز نظر آتی ہیں. یہ وہ ایک ظاہر ہے، لیکن میں حقیقی مسلمان، حقیقی مومن تبھی بنوں گا. اصطلاحات کو چھوڑ دیں، بعض اوقات کہتے ہیں کہ مسلمان اور ہوتا ہے، مومن اور ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ مختلف آپ کہیے ایڈجیکٹیوز ہیں جو مسلمانوں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، اور وہ اگر جینونلی ہم بنے تو ہم کو لازماً بااخلاق ہونا چاہیے. اس وقت ہم صحیح مسلمان نہیں ہیں، اور ہماری یہ گفتگو اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم اس بارے میں فکر کریں. میں اس کا ایک دوسرا پہلو بھی بیان کرنا چاہتا ہوں جو مجھے بہت پریشان کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ میں جب قرآن مجید پڑھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا پیغام ہے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اور تمام دنیا کے انسانوں میں سے یہ پیغام انہی لوگوں کو حقیقت میں انفلوئنس کرے گا کہ جو لوگ اچھے اخلاق والے، جو سچے ہیں، جو دیانتدار. مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے یہ سوچ کر، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہم یہ نان مسلمز میں رہتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ اخلاقیات کے بارے میں ہم سے کہیں زیادہ حساس ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پیغام تو ان کو ملنا چاہیے.
بہرحال یہ جو ہماری ایفرٹ ہے اس میں ہم اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. اینڈ یو نیور نو, اگر ہم کچھ ایسے لوگوں کو بھی اپروچ کر سکیں کہ جو ابھی اللہ کے پیغام کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ سکے تو ہم ان تک بھی پہنچیں. مگر آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے, ہم لوگ بہت دور ہیں اور ہمیں اپنے جو فیتھ بائی برتھ ملا ہے ہم کو اس کو فیتھ بائی چوائس بھی بنانا ہے. تو وہ صرف اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم اخلاقیات میں اپنے آپ کو بہتر کریں. زبردست. یہ ایک کوشچن ہے سونیا بتلا کا چیٹ میں. I have a question about how to proceed to Tawbah if one of these ikhlaqiyat have been sidelined knowingly or by mistake. دیکھیں یہ ہمارے دین کا ایک بہت خوبصورت حوصلہ افزا ایک پہلو ہے ہمارے دین کا, یعنی اللہ کے پیغام کا, کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتے. میں یہ بات کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ وہ ہر انسان کی کچھ, ہر مسلمان کی کچھ پرابیبلی فیورٹ آیات ہوتی ہیں. میری فیورٹ آیات میں سے ایک آیت ہے سورہ زمر, سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 53, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی. یعنی اپنے ساتھ زیادتی کا مطلب یہ ہے اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے بہت گناہ کی, بہت زیادتی. میری طرف سے بتا دیں انہیں کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ, لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ یغفر الذنوب جميعا, وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے. کین یو امیجن میرے ان بندوں کو جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, میری طرف سے کہہ دو کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, وہ سارے گناہ معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم, کیوں نہیں کرے گا, وہ تو غفور الرحیم ہے, مغفرت کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ پھر تم اس کی طرف رجوع کرو, incline towards him وَأَسْلِمُوا لَهُ, and submit to him, اس کے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارا وقت ختم ہو جائے, اس سے پہلے کہ پکڑ آ جائے. توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگیں. جہاں جہاں انسانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان سے معافی مانگیں. اگر آپ ان کو کسی طرح سے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں اپنی اس زیادتی کے نتیجے میں ہونے والے نقصان پر, وہ کریں. اینڈ بی ایبسلیوٹلی شیور کہ جب تک انسان کی موت نہیں آتی انسان کو اللہ کی طرف سے معافی کے بڑے امکانات موجود. شہراز السلام علیکم, آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں. جی وعلیکم السلام. تھینک یو صدیقہ. السلام علیکم خالد صاحب. میرا کوشچن یہ ہے کہ یہی قرآن, یہی الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے, آج بھی ہیں. مجھے محسوس ہوتا ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں صرف, باقی دنیا کی نہیں, الفاظ باقی رہ گئے ہیں, احساس باقی نہیں رہا. غالباً اسی کو قرآن لفظ تقوی, کانشیسنس سے تعبیر کرتا ہے. تو ہم ایسا کیا کریں کہ انہی الفاظ نے عرب کے بدوؤں کو صحابی بنا دیا, چلو ہمیں اور کچھ نہیں تو کچھ نیک انسان ہی بنا دے. الفاظ ہم بھی وہی پڑھ رہے ہیں لیکن اعمال ان کے قریب بھی نہیں ہیں. یہ میں شراز صاحب اس کا جواب تو دے دوں گا, لیکن جواب دینے کے باوجود میرا بھی مسئلہ وہی ہوگا جو ابھی آپ نے بیان کیا. لیکن یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ کل کے جمعے کے خطبے میں بھی میرا یہی موضوع تھا, اور آج میں جو ابھی قرآن کلاس لیتا ہوں اس میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا, اس پہ بھی یہی جواب تھا. میں آپ کو سوال, شاید اگر آپ نے نہیں سنا تو میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے یہ سوال کیا اور یہ بڑا جینوئن پریکٹیکل سوال ہے, اور آپ نے جو سوال کیا نا
یہ اس سے جڑتا ہوا سوال ہے. انہوں نے یہ سوال کیا کہ خالد صاحب میں پچھلے سال سے زیادہ ہو گیا ہے قرآن مجید کو اب میں سمجھ کے پڑھ رہا ہوں, مگر ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ مجھے اس میں مزہ نہیں آ رہا. اس میں تو باتیں ریپیٹ ہوتی اور میں انوالو نہیں ہو پاتا. تو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو یہ بالکل طے ہونا چاہیے کہ آپ کو قرآن سمجھ کے پڑھنا. مطلب یہ کوئی بات ہی نہ ہوئی کہ آپ اس کتاب کو کھولیں کہ جو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت کی کتاب ہے, اور آپ اس کے بارے میں یہ ایٹیٹیوڈ اختیار کریں, نہیں آئی ایم سوری, مجھے سمجھنا نہیں ہے. پہلے تو یہ کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اینڈ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں, اٹ کینٹ بی ایگزیجریٹڈ. مطلب یہ بات ایسے ہی ہے کہ قرآن کو آپ سمجھیں, اس کو آپ پڑھیں جیسے کہ اس کو پڑھنے اور سمجھنے کا حق ہے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ اس کا مطلب ایک ہی ہے, give the قرآن the top priority. اس لیے یہ اللہ کا کلام ہے, تو آپ اس کو پڑھیں, اس کو سمجھ کے پڑھیں, اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاں جہاں آپ یہ محسوس کریں کہ یہ آپ کو ایڈریس کر رہا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, تو رک جائیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کیا اس کو اپنے اوپر اپلائی کر رہا ہوں, کیا میں اس ایکسپیکٹیشن پہ پورا اتر رہا ہوں. مثال کے طور میں آپ کو بتاؤں کہ شروع میں آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ایک آیت ملے گی, اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے ہیں, لیکن خطاب تو سبھی سے ہے انڈائریکٹلی, کہ تم حق کو اور باطل کو مکس اپ مت کرو. یعنی کچھ اچھے کام کرتے ہو, کچھ برے کام کرتے ہو, یہ مت کرو. یہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ بھائی میں کوئی اچھے کام بھی تو کر رہا ہوں. نہیں, آپ نے اپنے اچھے حق جو چیزیں ہیں ان کو نمایاں کرنا ہے اور باطل کو ختم کرنا. وَاتَّقْتُمُ الْحَقَّ, اور حق کو چھپاؤ نہ, یعنی جو سچ بات ہے وہ بیان کرو. تو اپنے آپ کو پوچھیں, اپنے آپ کو کریدیں. میں نے ان کو جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ دیکھیں, قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کے زمانے کے لوگوں میں اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے جو اصل میں وارن کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے ان کی قوم کو وارننگ دلائی, انذار کیا, اور پھر وہ بالآخر 20-22 سال کے عرصے میں کمپلیٹ ہو گیا وہ پروجیکٹ, جس میں انکار کرنے والوں پر اسی طرح سے عذاب آیا جس طرح سے پچھلی قوموں کے لوگوں پر عذاب آیا جبکہ انہوں نے اپنے رسولوں کی دعوت کا انکار کر دیا. اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ جو ڈرایا جا رہا ہے نا قیامت سے اور پھر اس کے بعد کی پکڑ سے, یہ بھی ہو جانا ہے. جیسے یہ ہو گیا ہے وعدے کے نتیجے میں, ایسے اس کو بھی ہو جانا ہے. تو حضور کی زندگی جس طرح مختلف مراحل سے گزری, آپ اگر اس کو پڑھیں قرآن کے 7 گروپس میں صورتوں کے, تو آپ کبھی بور نہیں ہوں. صرف ایک رکاوٹ ہوگی, اس رکاوٹ کو آپ دور کر دیں کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن جو آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. تو جب آپ یہ کریں گے تو میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ کی نماز اور آپ کا قرآن پڑھنا آپ کو وہاں لے جائے گا, اس زمانے میں آپ اسی دور میں فیلنگز کے ساتھ جی سکتے ہیں. مگر اس کے لیے وہ ایفرٹ کرنی ہوگی, اس کے لیے وہ اخلاص پیدا کرنا ہوگا, ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایک آن گوئنگ کوشش کرنا ہوگی.
جی جی صدیقی صاحب آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. جی السلام علیکم. correct. چونکہ اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے تو میں ایسی ایک چیز ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گا. پھر کہیں اس میں کوئی گنجائش ہو اصلاح کی تو آپ میری کر دیجیے گا اصلاح. تو ہم نے ایک تو ہمارے سامنے اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، جس سے جو ہمیں حکم کا وہ درجہ دیا گیا ہے کہ ہم ان کو سیرت کو جانیں اور پھر اس سیرت کے مطابق چلنے کی کوشش کریں اور اصلاح کریں. قرآن میں ایک اور جگہ، قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ ہماری نشانیاں ہیں. تو ایسی ایک چیز ہے جو میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گا جس سے میں خود اپنی اصلاح کرتا ہوں اور میں تقویت پاتا ہوں. وہ کہ جس طرح کے ہمارے سامنے بہت سارے کئی قسم کے درخت ہیں. جب میں واک کرتا ہوں تو بہت سارے درخت ہیں. کچھ جو ہے تو اس کو میں ایمان سے کرتا ہوں کہ ایمان میرے اندر بیج ہے، اور وہ بیج جو ہے وہ پھر ایک اس کو مجھے تقویت دینی ہے کہ وہ ایک ایسا تناور درخت بنے، ایسا درخت جو کہ ہمارے پاس سامنے موجود ہیں کہ کچھ گھنے ہیں جو دوسروں کو سایہ دے رہے ہیں، کچھ جو ہے صرف سایہ دے رہے ہیں، کچھ جو ہے پھل بھی دے رہے ہیں. تو انسان ہم اس سے سبق کس طرح حاصل کر سکتے. اور کچھ درخت ایسے ہیں کہ جن میں کانٹے ہیں، کچھ درخت ایسے ہیں کہ آپ ان کے سائے میں نہیں بیٹھ سکتے، کچھ درخت ایسے ہیں جن کا قد اتنا نہیں بڑا کہ وہ اپنے سائے میں کسی کو بٹھا سکے. بچوں کو ہم ان سے دور کرتے ہیں کہیں کانٹا نہ چبھ جائے. تو جب میں اس درخت کو دیکھتا ہوں کہ جو کہ پھل دے رہا ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ اللہ کی بھی ایک نشانیوں میں سے ہے، جو کہ مجھے یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اگر اور کچھ نہ بن سکو تو کم سے کم ایک پھلدار درخت ہی بن جاؤ. کیونکہ وہ درخت خود تو نہیں کھا رہا، لیکن وہ دوسروں کو پھل دینے کا سبب بن رہا ہے، دوسروں کا پیٹ بھرنے کا سبب بن رہا ہے. وہ خود دھوپ سہ رہا ہے لیکن وہ دوسروں کو سایہ دینے کا سبب بن رہا ہے. وہ اس حد تک بھی جا رہا ہے کہ اپنی شاخیں کٹوا لیتا ہے تاکہ کسی کا چولہا جل سکے. تو یہ میری ایک تھوڑی سی آبزرویشن تھی جو میں نے شیئر کی کہ کوئی اور کچھ نہ بن سکو تو ایک اچھا درخت ہی بن جاؤ. جزاک اللہ. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ قرآن مجید نے یہ بات بیان کی کہ انسان اگر غور کرے اپنے گرد و پیش میں تو جو فینومینا آف دا نیچر ہیں، عوامل فطرت، ان میں بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سے ایسے انسانوں کے لیے اشارے ہیں کہ جن سے وہ سبق لے سکتا ہے. اور جو آپ نے درخت کی مثال بیان کی اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ بھی ایک بڑی غیر معمولی مثال ہے. مگر صدیقی صاحب ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ درخت کا سایہ بننا اور لوگوں کے لیے عافیت اطمینان کا ذریعہ بننا تو بڑی دور کی بات ہے. ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ وہ جو آپ نے اسی مثال میں بیان کیا کہ کانٹے ہیں، تکلیفیں ہیں جو ہم سے ہمارے ذریعے سے دوسرے لوگوں تک پہنچتی ہیں، اور جو المیہ ہے وہ یہ کہ اس کا احساس بھی نہیں. پرابلی کچھ وہ ہوتی ہے خود غرضی، سیلفشنس، کہ آدمی اپنے وجود سے آگے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں. اور مجھے تو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ایک تو میں خود غرض ہوں، اور ایک پھر ہم بحیثیت قوم کے، بحیثیت خاندان کے، پھر بحیثیت قوم کے، ہم سیلف سینٹرڈ ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے فیئر ہو، سب کے لیے یکساں. کوئی ایک سوال تھا میرا خیال ہے کسی اور کا کہ وہ غالباً سونیا صاحبہ نے کہا تھا کہ he wanted to ask something else. جی السلام علیکم خالد صاحب. تھینک یو صدیقہ صاحبہ. خالد صاحب I wanted to know کہ وہ میں جو توبہ کا پوچھ رہی تھی، so on the internet there's a lot about it کہ آپ 2 نفل پڑھ کے 70 دفعہ استغفار پڑھیں, but I just
and dil se kare, and but I just wanted کہ آپ کیا recommend کرتے ہیں if you want to if you're regretful of whatever happened, and if you want to go away from it, and you see a lot of people doing the same things and they're not getting out of that, but you want to leave that mode, تو ہم کس طرح اس کو attempt کریں اور approach کریں پلیز توبہ کی طرف جانے کا؟ تھینک یو. دیکھیں یہ جو ہمارے یہاں چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں نا، یہ بھی ایک بڑی اپنی جگہ پر ایک مشکل چیز ہے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، چنانچہ قرآن عربی میں ہے، اور آپ نے جو کچھ بھی بتایا دعائیں اذکار وہ عربی میں ہے. اب ہمارے ہاں اگین میں اس کو بھی ایک اخلاقی مسئلہ بڑا سیریس گمبھیر اخلاقی مسئلہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو مذہب کی اپروچ ہے دین کو سمجھنے کی، اس میں لوگ اوپینینز فارم کرتے ہیں اور پھر اس پر ضد کرتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں گفتگو نہیں ہو سکتی. یہ سب اخلاقیات ہیں. میں ایک اوپینین فارم کرتا ہوں اور اس اوپینین کے بارے میں ریجڈ ہو جاتا ہوں اور پھر میں دوسروں کے اوپر اس کو امپوز کرتا ہوں، اور اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو میں اس کے بارے میں غصے میں آ جاتا ہوں. تو یہ بھی اخلاقیات کا ایک موضوع ہے. صدیقہ صاحبہ اس کو بھی نوٹ کریں، کبھی اس کو ڈسکس کریں گے. مگر آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ توبہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف پلٹنا. آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ آپ سے غلطی ہوگی، بڑی غلطی ہوگی. یہ توبہ کا نقطۂ آغاز ہے. اس کے بعد آپ نے اللہ کی طرف پلٹنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے آپ سے کچھ غلطیاں ہوئیں جس نے آپ کو اللہ سے دور کر دیا. غلطی، گناہ، چاہے اللہ کے معاملے میں ہو چاہے بندوں کے معاملے میں ہو، انسان کو اللہ سے دور کر دیتے. آپ کو جیسے ہی احساس ہوا کہ آپ سے غلطی ہوگی، آپ اللہ کی طرف پلٹے. پلٹنے کا کیا مطلب؟ اس کا اظہار کریں. اظہار کے طریقے ہو سکتے ہیں، یہ جو استغفار کوئی بتائی گئی ہے یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس سے آدمی ایک فارمیلٹی کے اندر پھنس جاتا ہے. اس کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ 70 ٹائمز کرے گا، نمبر پورا کرے گا تو کچھ ہوگا. میرا خیال ہے کہ اصل چیز فیلنگز ہے. آپ جب وقت ملے آپ اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ وہ نہ کرنے کے بارے میں پوری طرح سے سیریس ہو جائیں. اور اگر آپ کی غلطی سے کسی کا نقصان ہوا ہے تو اس کی تلافی کریں. اگر جس کا نقصان ہوا ہے وہ موجود ہے تو آپ اس کو اپروچ کریں. اگر وہ موجود نہیں ہے اس کے لیے دعا کریں اور اچھے نیکی کے کام کریں اس جذبے کے تحت بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے. نماز تو پڑھنی ہے، نماز میں اللہ سے معافی مانگے، نماز کے باہر مانگے، قرآن مجید پڑھتے ہوئے مانگے. سو اٹ شوڈ بی این آن گوئنگ پروسیس. اس کا کوئی اور دین میں کوئی فارمل پروسیس بتایا گیا؟ یہ ایسے ہی لوگ آئی ڈونٹ نو وائی اپنی طرف سے چیزیں بیان کرتے ہیں. اچھی نیت سے کرتے ہوں گے، مجھے اس پہ کسی پہ بھی اعتراض نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھ لیں یا 70 مرتبہ یہ پڑھ لیں، مگر یہ توبہ نہیں ہے. یہ تو کچھ فارمیلٹیز ہیں، کچھ ریچولز ہیں. اصل چیز وہ اسپرٹ. جی جی صدیقی صاحب. جی بہت شکریہ. اس پروگرام میں میں شامل تھا جہاں پر ندیم جو ہمارے ایک دوست نے جو سوال کیا تھا وہی قرآن سے متعلق کہ ان کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے، اور وہ اب تھوڑے سے وہ ہو رہے ہیں کہ ریپیٹیشن وغیرہ اس طرح کی میں نے خود اپنی اصلاح کے لیے جو میں نے جس چیز نے مجھے بہت زیادہ یا کہیں کسی حد تک جو نا میں ہیلپ کی ہے وہ یہ کہ اچھے دوستوں کا انتخاب کریں.
کہ وہ لوگ جو کہ قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، کسی نہ کسی طرح اپنا ایسا حلقہ احباب بنائیں اور پھر کوشش کریں کہ ان سے جڑے رہیں، کیونکہ پھر آپ کو ایسی باتیں سننے کو ملیں گی، پھر ہماری اپنی فطرت کے اندر بھی انسپائر ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو اگر ہم برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ظاہر ہے ہم برے انسپریشن لے لیتے ہیں. تو ہم اگر اچھے لوگوں میں بیٹھیں، اگر ہم قرآن سمجھنا چاہ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ان لوگوں ان لوگوں کو اپنے حلقہ احباب میں شامل کریں جو قرآن کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس سے انہوں نے کوئی چیز نئی سیکھی ہے تو وہ شیئر کرتے ہیں. تو اس طرح بھی یہ بھی ایک سورس ہے قرآن سے کی طرف اپنے دل کو مائل کرنے کا. خود مجھ پر بھی ایسے ہی کچھ لوگوں کا احسان ہے جنہوں نے مجھے مطلب تھوڑا سا قرآن کی طرف لگاؤ جنہوں نے میرا پیدا کیا ہے. یہ میں اپنا ایکسپیرینس تھا جو میں نے شیئر کیا. جی قرآن مجید میں اس کو باقاعدہ بیان کیا گیا ہے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ فرمایا ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. یعنی اچھے سچے لوگوں کی کمپنی میں رہو گے، تمہارے اندر بھی سچائی آئے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں. یہ ایک بہت اہم نسخہ ہے اور اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. انسان کے 3 دائرے ہوتے ہیں. ایک دائرہ تو رشتہ داروں کا دائرہ ہے. رشتہ دار اللہ کے دیے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تو آپ نے تعلقات رکھنے ہیں. ان میں بھی ظاہر ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ بعض لوگوں کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس میں انسان کو انصاف بھی کرنا ہے اور تعلقات آپ توڑ نہیں سکتے. دوسرا دائرہ آپ کی آفیشل ڈیوٹیز آبلیگیشنز کا ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی بزنس ہے وغیرہ. اس میں بھی ظاہر آپ کی کوئی چوائس تو ہے نہیں. اس میں تو جو آپ کو ذمہ داری ملی وہ آپ نے پوری کرنی ہے، دیانتداری سے کرنی ہے. جو تیسرا دائرہ ہے آپ کا، جو آپ کی اپنی چوائس ہے، یعنی آپ کے دوست احباب، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان لوگوں کا انتخاب کرے کہ جو لوگ اچھے لوگ، جو آپ کو بھلائی اور نیکی کی طرف مائل کرنے والے لوگ ہیں. ظاہر ہے کہ آپ انتخاب انہی کا کریں گے کہ جن سے آپ کو کوئی انس دلچسپی محسوس ہوتی. اگر وہ لوگ ہیں کہ جو برے ہیں تو پھر بھول جائیے کہ آپ کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھے لوگوں کا انتخاب یہ انسان کی ایک بہت امپورٹنٹ ڈیسیشن اور انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر خالد ظہیر. میرا ایک اور سوال ہے آپ کے لیے کہ ہم ایک سرٹن سچویشنز میں ہوتے ہیں جب ہم ہمارے میری جنریشن جو ہے فار انسٹنس بالکل جو ایک بیچ میں ہم ہوتے ہیں جس میں ہمارے ارد گرد ہمارے بزرگ بھی ہوتے ہیں اور پھر ہمارے سے چھوٹے بھی ہوتے ہیں. ایک کے آگے ہم نے ایک اچھا ماڈل بننا ہوتا ہے جو ہم سے چھوٹے ہیں، اور جو ہم سے بڑے ہیں سم ٹائمز ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے بتانے کے لیے کہ نہیں ہم ایسے بات نہیں کرتے سوشل گیدرنگز میں، یا ہم ایسے سوال نہیں کرتے. یہ ایک بہت مشکل سچویشن ہو جاتی ہے جس میں آپ پہ تربیت تو چھوٹوں کی کرنی ہوتی ہے، لیکن آپ جن کو نہ تربیت، لیکن آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ کہ میرا کیا مطلب ہے. جی نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ ایک بہت مشکل چیز ہوتی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ہمیں اپنے آپ کو صحیح طریقے سے ٹرین کرنا چاہیے، ایڈجسٹ کرنا چاہیے. اصلاح تو سبھی کی ہونی چاہیے، اپنی بھی، سب سے زیادہ اپنی اور دوسروں کی بھی، لیکن اس کا انداز مختلف ہوگا مختلف لوگوں کے ساتھ
ان کی اپنی اپنی حیثیت سچویشن کے لحاظ سے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ, وائزلی, وزڈم کے ساتھ. وزڈم کا ظاہر ہے کہ یہ تقاضا ہے کہ آپ چھوٹوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ اور طریقے سے بات کریں. بڑوں کے ساتھ جب آپ بات کریں گے تو ایسے تو خیر چھوٹوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کا بات سننے کا موڈ بھی ہے کہ نہیں. کیونکہ کوائٹ آفن اگر موڈ نہیں ہے تو آنیسٹلی بہتر یہ ہے کہ پہلے ان کا موڈ بنایا جائے, اسی طرح سے ان کو انوائٹ کیا جائے کہ وہ بات سننے اور ڈسکس کرنے کے لیے تیار. بڑوں کے معاملے میں البتہ یہ ضرور ہے کہ بڑی سمجھداری سے کام لینا چاہیے, بہت پولائٹلی بات کرنی چاہیے, اور سجیشن کے طور پر بات رکھنی چاہیے. اور اگر وہ یہ آپ کو بتائیں, امپریشن دیں کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ, تو پھر اس وقت وڈرا بھی کر لینا چاہیے بغیر کسی ان پلیزنٹنس کو پیدا کیے. کسی اور موقع کی تلاش کرنی چاہیے, اپنے عمل اور رویے سے دکھانا چاہیے, کیونکہ آپ کی ذمہ داری کسی کو سمجھانے کی اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ سمجھنے کے لیے تیار ہے. چھوٹے بچے ایک ایکسیپشن ہوتے ہیں, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ان کی تو طبیعت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کھیلیں گے, کودیں گے, ضد کریں گے, لیکن آپ نے یہ سب کچھ ان کو کرتے ہوئے, یعنی کھیل کود کا موقع دیتے ہوئے, آپ نے ان کو سمجھانا بھی. ایک خاص عمر سے زیادہ ہونے کے بعد آپ کو اس کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ دوسرا شخص کس حد تک آپ سے سننے کے لیے تیار, اور اگر وہ تیار نہیں ہے تو پھر کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ پہلے وہ تیار ہو. ورنہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کی اچھی نصیحت کا فائدہ ہو, میرا خیال ہے کہ نقصان ہوتا ہے. لوگ پھر کہتے ہیں کہ یہ تو آگے باز کرنے کے لیے پھر ایک اور نئی تقریر شروع ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ ان کو, خاص طور پہ وہ لوگ جو قریب ہیں ہمارے اور بزرگ ہیں, انہیں احساس ہونا چاہیے ہمیں دیکھ کے, ہم سے بات کر کے, کیا یہ وہ بندہ آیا ہے جس سے I feel like talking to him or her. میں کمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں. تو جب آپ اپنی ان کے سامنے ویلیو کو ثابت کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پھر بات نہ سنیں, لیکن اب بات زیادہ کریں اور ان کی جو اپنی ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو کم پورا کریں تو بندے بیزار ہوتے ہیں. سو اس کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کسی طرح سے امپروو کیا جائے. Thank you. Shiraz, please unmute yourself. تھینک یو سیٹ. خالد صاحب, 2 کوشچن ہیں. ایک تو ابھی تھوڑی دیر پہلے توبہ استغفار کا ذکر ہو رہا تھا, تو جو میری لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن کی, مجھے قرآن سے پڑھ کے یہ سمجھ لگی ہے کہ اٹس اے 3 phase پروسیس. اگر کوئی غلطی گناہ, جس طرح آپ نے کہا, جو بھی ہوا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے, تو سب سے پہلے آسان اردو میں جو ہم کہتے ہیں اللہ سے معافی مانگے, اس کو استغفار کہتے ہیں, کہ یو شو کہ یار آئی ایم سوری فار واٹ آئی ڈیڈ. دوسرا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو ورڈ توبہ ہے, کہ سیکنڈ فیز یہ ہے کہ آپ اس راستے سے پلٹ آئے, ارادہ کر لیں کہ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹ دا سیم مسٹیک اگین. اور تیسری چیز میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو قرآن نے بتائی ہے وہ ہے اصلاح. میں نے کسی یتیم کا مال کھا لیا ہے, ناؤ آئی ایم فیلنگ سوری فار اٹ, میں نے اللہ سے معافی بھی مانگ لی اور یہ طے کر لیا کہ آئندہ کسی یتیم کا مال نہیں کھاؤں گا. استغفار بھی ہو گئی, توبہ بھی ہو گئی, لیکن جو پہلے غلطی کی ہے اس کی کریکشن نہیں کی, اصلاح. تو قرآن کہتا ہے یہ بھی کرنی ہے. تو یہ 3 سٹیپس ہیں. اب چاہے وہ کوئی 70 دفعہ کوئی ذکر کر کے کر لے یا جیسے بھی, وہ اس کی اپنی چوائس ہے, لیکن مجھے لگتا ہے ان 3 سٹیپس کے بغیر اگر سچی نیت سے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ شاید اکاؤنٹیبل کر لیں گے قیامت کے دن. آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ میرے
بیان میں کچھ کمی رہ گئی, ورنہ یہی میں بات کہنا چاہتا جو آپ نے بہت اچھی طرح سے کہی ہے. سو آئی ایگری ود یو. سر دوسرا میرا کوشچن اسی سے ریلیٹڈ, سوری سر اگر میری باری نہیں ہے تو آئی ول میوٹ. No, go ahead, and then we'll ask Siddiqui Saab. سر میرا دوسرا کوشچن تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ قرآن کا پیغام حکمت کے ساتھ بیان کرو, اور ہمیں امپرووائز کرنا ہوتا ہے آڈینس اور جنریشن کو دیکھ کے. تو ہماری جو موسٹ ریسنٹ جنریشن ہے, دے آر مچ اسمارٹر دین اس. ان کا بڑی جلدی وہ نالج بھی ایکوائر کر رہے ہیں, کلچرل چینجز سے بھی کوپ اپ کر رہے ہیں. تو اس جنریشن کے آگے قرآن رکھنا ایز کمپیئر ٹو میری جنریشن, آئی ایم آلموسٹ 45, تو وہ ڈفرینٹ اس میں ہمیں حکمت کیا اپنانی پڑے گی؟ بیکاز اگر وہی انداز سے ان کے آگے بیان کریں گے جس انداز سے ہم نے بچپن میں سنا تھا, مے بی ان کے لیے اتنا اپیلنگ نہ ہو. لیکن جی وہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا امپرووائز کرنا, وہی کچھ کرنا پڑے گا. آپ ایک ایسے شخص سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جو اس نئی جنریشن کو سمجھانے میں اسٹرگل کر رہا ہے. میں کوئی بہت کامیاب نہیں ہوا ابھی تک, مگر میں سوچتا رہتا ہوں کیا کیا جائے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کل ہی کی. میں ایک یہاں اسلامک اسکول میں چھوٹے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس میں نے دیکھا کہ عام طور پر کوئی اثر نہیں ہوتا, دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. کل عجیب تھا کہ وہ میں گیا اور میں نے کہا کہ اوکے لیٹس ٹاک اباؤٹ ہاؤ ٹو امپروو دا کوالٹی آف آر پریئرز. ظاہر ہے وہ اسلامک اسکول ہے تو نماز وغیرہ تو پڑھتے ہی ہیں. تو میں نے کہا تم لوگ بتاؤ, بڑی زبردست سجیشن ہے سو ایک موقع پر جب وہ پارٹیسپیٹو ہو گیا اینڈ ایوری بڈی واز چپنگ ان وتھ ہز ہر opinions, تو میں نے محسوس کیا کہ ان کی انٹرسٹ جنریٹ ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہونا یہی چاہیے کہ جیسے میری طرح کے لوگ بیان کرتے ہیں, یہ احساس تو ہو جاتا ہے کہ بات بن نہیں رہی لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے. سو کیسے اس کو جنریٹ کیا جائے, اس میں خود بھی سوچنا چاہیے, دوسروں سے بھی مشورہ لینا چاہیے. جو آپ کے ایڈریسیز ہیں جن کو آپ خطاب کر رہے ہیں, ان سے بھی پوچھنا چاہیے. بس اس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار اپنی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے, طبیعت ہوتی ہے. ناٹ ایوری بڈی کین اپیل ٹو ایوری بڈی. آپ کا اپنا ایک دائرہ ہے, آپ ایک خاص حد تک اپنے آپ کو مولڈ کر سکتے ہیں. وقت کی بات بھی ہوتی ہے, لوگوں کے بعض اوقات موڈ ہوتے ہیں نہیں ہوتے. سو اٹس این آن گوئنگ پروسیس. مگر میرا یہ خیال ہے کہ کوشش جاری رہنی چاہیے. اور یہاں بھی ہم جو ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتے ہیں, اس میں بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھیں اور غور کریں. سو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نئی جنریشن از ویری ڈفرنٹ, اور ان کو اٹریکٹ کرنا, ان کے اندر دلچسپی پیدا کرنا, ایک وہ ڈیمانڈ کمپلیٹلی ڈفرنٹ سیٹ آف اسکلز, جس کے لیے ظاہر آدمی, میرے جیسا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میرے سے نہیں ہوتا, I can't do it, I have to do something to improvise. اور وہ کرتے رہنا چاہیے بچوں کے ساتھ. میں نے دیکھا, بڑی سرپرائزنگ بات تھی میرے لیے کہ کچھ ایک کلاس ہے بہت ہی نوٹی شرارتی کلاس. تو میں ایک دن میں پھنس گیا جا کے, بیکاز آئی ایم این ایڈمنسٹریٹر, تو اگر کوئی ٹیچر نہ آئے تو پھر مجھے ہونا ہوتا ہے. تو میں نے اپنی طرف سے ان کے ساتھ جو نا مذاق وغیرہ کرنا شروع کر دیا. کوئی اس سے بھی ہوا, آئی گیٹ اپسیٹ. تو میں نے دیکھا کہ 2-3 جو شرارتی بچے تھے ان سے میری دوستی ہو گئی. سو کچھ اس طرح کا دوستی کا, کچھ مذاق کا, کچھ سیریس, کچھ سب چیزیں ملا کے کچھ ایکسپیریمنٹس کرتے رہنا چاہیے. جی صدیقی صاحب. جی بہت شکریہ. ابھی بات توبہ کی چل رہی ہے, تو مجھے توبہ کا جو آسانی سے جو توبہ کا مفہوم سمجھ میں آیا ہے, وہ مجھے یہاں پر ایک مثال سے سمجھ میں آیا. یہاں آ کر جب سے میں نے جی پی ایس استعمال کرنا شروع کیا, تو جی پی ایس جب میں استعمال کرتا ہوں تو اس نے مجھے کہنا شروع کیا, اگر میں نے کوئی غلط ٹرن لے لیا تو اس نے مجھے ریمائنڈ کرنا شروع کر دیا کہ میک اے یو ٹرن وین پاسبل. اور وہ چپ ہی نہیں ہوتا,
وہ بار بار میری اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یو ٹرن لو، واپس جاؤ، تم غلط راستے پر آگے ہو، یو ٹرن. تو یہ میں نے اس سے ریلیٹ اس طرح خود سے کیا کہ یہ جو جی پی ایس ریمائنڈ کر رہا ہے، یہ وہ میرا ضمیر ہے، وہ الہمہ فجورہ و تقوا، جو مجھے بتا رہا ہے کہ جناب والا آپ نے کام غلط کیا ہے، آپ کو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ کہ آپ کو یو ٹرن لے لینا چاہیے، آپ کو توبہ کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، جو ہو گیا توبہ کرو اس کے اوپر آگے بڑھو. تو یہ میں نے جی پی ایس سے جو نا توبہ کا مفہوم مجھے بہت آسانی سے سمجھ میں آیا ہے کہ وہ توبہ ایکچولی یو ٹرن. جزاک اللہ. ویری گڈ پوائنٹ صدیقی صاحب، یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی کہ انسان کے اندر اللہ کی طرف سے ایک بلٹ ان میکنزم ہے، اس کا ضمیر، اس کا کانشنس، جو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی پی ایس سی کی طرح وہ کہتا ہے کہ تم آگے آگے ہو تو ٹیک اے یو ٹرن، اس طرف مڑو. یعنی جہاں آپ اس کی ڈائریکشن کے خلاف جاتے ہیں وہ پھر آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہے کہ جی آپ نے جانا تو وہی ہے. سو یہ ایک بڑی بڑی حکیمانہ بات ہے، اور اگر اس سے ہم کو کوئی مل جائے انسپریشن، تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری گڈ ایگزامپل، کوئی شبہ نہیں. جی شراز صاحب. سر یہ لاسٹ کوشچن ہے، اور یہ میری اپنی ذات کے لیے. غامدی صاحب، شہزاد بھائی، آپ all three of you show utmost patience، اور یہ پچھلے کوئی 15 سال سے دیکھ رہا ہوں. آپ سے ایک دفعہ ملاقات بھی ہوئی تھی 1-on-1. پریچنگ کے دوران you have to come across with all sorts of people, all sorts of questions, and for the most part you maintain your patience. But to maintain it all the time, what's the recipe? کہ when you are a preacher of Quran، کسی بھی موقع پہ الفاظ ٹون ایسی نہیں ہونی چاہیے، because you are representing Quran Islam over there. How did you learn it؟ اور میرے جیسے حقیروں کے لیے کیا ریکمنڈیشن ہے کہ آپ ہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہی ضبط ہم میں بھی ہو، جب ڈسکشنز قرآن پہ ہو رہی ہوں، اسلام پہ ہو رہی ہوں، اور میں کوئی ایسی بات سنوں جو مجھے بہت بری لگے، لیکن ادھر میں پیشنس لوز نہ کروں. میں تو بالکل اس کیٹیگری میں نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، I mean, I can't exaggerate the blessing, the advantage of having somebody like Ghamdi Saab as your mentor. I mean, کمال ہی ہے. ان کے ساتھ جو وقت گزارا ہے، اس میں ان کو جس طرح سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے دیکھا ہے، امیزنگ. I mean, آپ امیجن کریں کہ غامدی خمسے سے علم رکھنے والا انسان اور ایک بندہ آتا ہے میری طرح کا بیوقوف، اینڈ ہی کمس ٹو میٹ ہم فار 1 hour، جس میں غامدی صاحب کو وقت ملتا ہے بولنے کا 5 منٹ، اور وہ آرام سے بیٹھے سننے. کمال ہے، کمال ہے، امیزنگ. اس کے پیچھے کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. 2-3 چیزیں. ایک چیز ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آئی ہیو ٹو ڈو مائی جاب. کسی دوسرے کو بات لازماً سمجھا دینا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے. مجھے اپنا کام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو مجھے معلوم ہے اس کو مجھے بتانا ہے، اور دوسرا بتانا مجھے حکمت کے ساتھ ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بات کو سننا ہے اور پھر اپنی بات کو بیان کرنا ہے. اس کی بات میں جو سوال ہے یا جو وضاحت طلب بات ہے اس کو واضح کرنا. سو آئی ہیو ٹو ڈو مائی جاب. وہ ہمیں جب پچھلے 45 سال جب سے میں کو جانتا ہوں اپنے جاب کر رہے ہیں، اور بہت خوبصورتی سے کر رہے ہیں. بٹ آئی تھنک پروبیبلی میرا یہ خیال ہے کہ the most important thing کہ جو which causes Ghamdi Saab to speak and behave the way he does، ان کا یہ احساس ہے کہ یہ جو بندہ میرے سے بات کر رہا ہے اور
چلو بدتمیزی سے کر رہا ہے کچھ بھی ہے، اس کو پتہ نہیں، he doesn't know. That is why he is doing what he is doing. اس کو اگر پتہ لگ جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے، اور اس کے معلوم کرنے کا، اس کو بات سمجھ میں آ جائے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو نرمی سے سمجھائیں، جب موقع ملے اس کو بات بتائی جائے، اس لیے کہ اگر سختی سے ہوگا تو وہ ایگو وہ اریکٹ ہو جائے گی، اوپر آ جائے گی، اور وہ ایک بیریئر ہے جو کھڑا ہو جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بات بھی حامد صاحب کے پیش نظر ہوتی ہے، مگر ایک پروبیبلی اگین لاسٹ تھنگ مجھے کرنے ٹائم ہمارا پورا ہو گیا، جو بہت میں سمجھتا ہوں کہ انفلوئنس کیا ہے حامد صاحب کو، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس طرح کے بہت سے واقعات، آپ کی شخصیت، حکمت کا، دانائی کا، پیشنس کا، نرمی کا اعلیٰ ترین نمونہ. تو آپ بہت انسپائرڈ ہیں، ہمیں بھی واقعات سناتے ہیں، اور یہی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق دے. ٹائم پورا ہو گیا جی آج کا. بالکل جی, thank you so much. It was lovely and look forward to seeing you soon, inshallah. انشاءاللہ. اوکے، تھینک یو. السلام علیکم. Assalamu alaikum. السلام علیکم. اللہ حافظ.